المحرم الحرام 1641 ہجرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم 13 ستمبر 2019 عیسوی جمعہ کا انتہائی مبارک بابرکت پاکیزہ اور مقدس دن ہے۔ ہمارا جو سلسلہ چل رہا تھا خلفائے راشدین المہدیین کی سیرت، اس میں حسب معقول جہاں سے ہم نے سلسلہ چھوڑا تھا ہم سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کی سیرت بیان کر رہے تھے۔ اسی سلسلہ کو آج دوبارہ جوڑتے ہوئے آج ہم نے دوبارہ سیدنا علی کی سیرت اور آپ کی سیرت کے مختلف پہلو، ہمارا معمول یہ تھا کہ ہم جو ہے نا یہ نہیں کہ ایک ہی جمعہ میں ساری سیرت بیان کرتے، مختلف واقعات لے کر یا ایک واقعہ لے کر اس کو بیان کرتے، آدھے یا پونے گھنٹے کا بیان ہو، اور یہ تو ہو بھی نہیں سکتا کہ ایک جمعہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین کی ہم مکمل سیرت بیان کر لیں۔ اس لیے ہمیں کیا تھا حسب ضرورت جس کی ضرورت عوام کو جو بیان کرنا چاہیے خلفائے راشدین کی سیرت میں سے وہ حصے لے کر، اس کو اردو میں کہتے ہیں چیدہ حصے لے کر ہم بیان کرتے تھے۔ مثلا خلفائے راشدین کے ابتدائی حالات، آپ کا قبیلہ، آپ کا معاشرے میں مقام، پھر اسلام آپ کے لانے کے واقعات، آپ کے حالات کی زندگی، آپ کی خاندانی زندگی، پھر مثلا آپ خلیفہ بنے تو آپ کی خلافت کی حالات منعقد ہوئی، اور آپ کی خلافت کے بعد آپ کی اصلاحات کیا تھی، آپ نے حکومت کے مختلف جو شعبے تھے ان کو کیسے ترقی دی، ان میں کیا کیا اصلاحات آپ نے نافذ کی، کیا کیا کام آپ نے کیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سیدنا فاروق عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا ذات کی سیرت ہم نے اس طرح بیان کی ہے۔ اس طرح سیدنا علی کی جب ہم نے سیرت بیان کرنا شروع کی تھی، سب سے پہلا آپ کے ابتدائی حالات، آپ کا خاندان، آپ کے والد کا تعارف، آپ کی والدہ رضی اللہ عنہ کا تعارف۔ آج ہم انشاءاللہ اتنا بیان کریں گے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کی نکاح سیدہ فاطمہ سے کب ہوا، اور اسی میں انشاءاللہ اتنا مختصراً سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی سیرت بھی بیان کریں گے۔ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ارضاء کا نکاح ایک روایت کے مطابق 21 محرم الحرام کو ہوا ہے۔ ہمارے یہاں تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے جو اہل تشیع ہیں ان کی بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سفر تو کچھ دن رہے ہوتے تھے۔ ظاہر سفر سے پہلے محرم کا مہینہ ہے، اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے محرم الحرام، پھر سفر المظفر، پہلا مہینہ محرم، دوسرا مہینہ سفر۔ تو ہمارے اہل تشیع کی تاریخ میں لکھا ہوا بعض کتابوں میں کہ سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح اس وقت ہوا جب سفر کے کچھ دن لیتے، سفر کو کچھ دن ہوتے تھے، یعنی محرم الحرام کو ہوا۔ ہمارے بعض علماء نے لکھا ہوا ہے، اس میں اختلاف ہے، ہمارے بعض علماء نے لکھا ہوا ہے کہ سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ دونوں کا نکاح 21 محرم الحرام کو ہوا ہے۔ ایسے ایک بات سمجھیں، ہمارے سنت کا کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے، سنیوں کا کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے، نکاح جب چاہے کر سکتے ہیں، نکاح جب چاہے کر سکتے ہیں۔ آپ چاہے محرم میں نکاح کریں، حتیٰ کہ آپ چاہے 10 محرم کو نکاح کریں، آپ چاہے سفر میں نکاح کریں، آپ ذوالحج میں نکاح کریں، حتیٰ کہ آپ رمضان میں بھی نکاح کریں، تب بھی کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ اور رمضان میں نکاح زیادہ بابرکت ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ برکتیں زیادہ بابرکت ہوتا ہے نکاح۔ مسئلہ پتہ کہاں سے ہوتا ہے کہ ہمارے جو اہل تشیع ہیں انہوں نے بہت ساری رسمیں کرنی ہوتی ہیں۔ رسم سمجھتے ہیں، رسم کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ رونا منانا، پیٹنا، اپنے آپ کو ماننا بھی غیر شرعی کام ہے۔ ہمارے اہل تشیع کیا ہے کہ اسلام میں عزاداری، عزاداری کا مطلب ہوتا ہے جو کوئی فوت ہو جائے اس کو پرسہ دینا، اس کو تسلی دینا، بھائی آپ کے اوپر غم آ گیا ہے، اللہ آپ کو صبر دے۔ نبی کریم
الفاظ میں نے پرسہ دیا تھا ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى، اللہ نے جو بھی لیا تو اللہ نے دیا، وکل شیء عنده باجل مسمى، ہر چیز مقررہ وقت تک آپ کے پاس رہے گی۔ فلتصبر ولتحتسب، فلتصبر ولتحتسب، آپ صبر کریں اور اس صبر پر اللہ سے اجر کی امید رکھیں۔ اس صبر پر اللہ سے اجر، جنہیں کوئی فوت ہو جائے تو ان الفاظ میں پرسہ دینا ہے کہ آپ صبر کریں اور اس صبر پر آپ اللہ سے اجر کی امید رکھیں۔ آپ صبر کریں اور اس صبر پر آپ اللہ سے اجر کی رکھیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب ایمان والوں کو کوئی بھی تکلیف، کوئی رنج، کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، کوئی بھی مصیبت یا ایسا کوئی معاملہ پیش آتا ہے، بیمار ہوتے ہیں تب بھی، اللہ نہ کرے نقصان ہو جائے تب بھی، کوئی فوت ہو جائے تب بھی، گھر والوں میں سے کوئی فوت ہو جائے، اولاد میں سے کوئی فوت ہو جائے، ماں باپ میں سے کوئی فوت ہے تب بھی، قالوا انا للہ وإنا إليه راجعون، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وہ کیا کہتے ہیں؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، یہ لفظ کہتے ہیں، یہ یاد کرتے ہیں۔ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی رنج، کوئی بھی دکھ ایمان والوں کو پہنچے تو نہ کیا کہنا چاہیے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے خاوند ابو سلمہ دنیا سے چلے گئے اور لوگ مثال دیتے تھے کہ ام سلمہ اور ابو سلمہ جیسی جوڑی مدینہ منورہ میں اور کوئی نہیں ہے، اتنا دونوں میاں بیوی کا سلوک تھا۔ ابو سلمہ فوت ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ پڑھنے کو بتایا ام سلمہ کو، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها، یا اللہ اس مصیبت کا اس پر ہم صبر کرتے ہیں، اس میں آپ ہمیں اجر عطا فرما دیں، واخلف لی خیرا منها، اور آئندہ آنے والے دنوں میں سے بھی اس نے ہمارے لیے خیر کے پہلو وقت نکال دیں۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ بھائی اور آگے چلے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کی اولاد میں سے کوئی اولاد فوت ہو جائے، بیٹا فوت ہو جائے، بیٹی فوت ہو جائے، وہ بندہ صبر کرتا ہے، کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ نے دیا، اللہ نے لے لیا۔ فرشتے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پوچھتے ہیں تم نے میرے بندے کے دل کا خون توڑ لیا، تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی، تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی۔ جی اللہ جی ایسا ہم نے کیا۔ میرے بندے نے کیا کہا کہ اللہ جس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، بیٹا اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، اولاد اللہ نے دی تھی، اللہ نے لے لی، یہ میرے اوپر غم کا وقت آیا، میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور ہم نے بھی لوٹ کر جانا اللہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو جس کا نام ہوگا بیت الحمد۔ میرے بندے نے غم کے موقع پر بھی میری تعریف کی، مجھے ہی یاد رکھا، میری طرف ہی رجوع کیا۔ بھائیو ایمان والوں کے اوپر جب غم آتا ہے تو کسی طرف رجوع کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، ورنہ غم کے موقع پر اکثر لوگوں سے ایمان کا دامن بھی چلا جاتا ہے۔ بھائی جو غم کے اوپر روتا ہے، غم کے اوپر پیٹتا ہے، غم کے اوپر اپنے آپ کو چھریاں مارتا ہے، غم کے اوپر اپنا خون نکالتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف کرتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف کرتا ہے۔ بھائی ایک بات یاد رکھیں، ہم یہ کھلی بات ہے، ہم سارے کے سارے دین میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند ہیں، ایسے پابند ہیں کہ جس سے آگے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے نبی نے تو ہمیں بتایا ہو کہ کوئی فوت ہو جائے یہ لفظ کہنے ہیں، میرے نبی نے بھی بتایا اور کر کے بھی دکھایا ہو فوت ہو جائے یہ کام کرنے، میرے نبی کے بیٹے دنیا سے گئے ابراہیم نام تھا، میرے نبی کی بیٹیاں میرے نبی کے سامنے گئی، میرے نبی کی بیویاں میرے نبی کے سامنے فوت ہوئی ہو، ایسے ہوا یا نہیں؟ میرے نبی کے بیٹے میرے سامنے دنیا سے گئے، 3 یا 4 بیٹے، ایک نہیں بھائیو، 3 یا 4 بیٹے، سیدہ خدیجہ دنیا سے گئی، میرے نبی کی بیٹیاں میرے نبی کے سامنے دنیا سے گئی۔ بھائیو میرے نبی نے ہمیں کیا سکھایا؟ صبر کرنا سکھایا، کہیں بھی نہیں ملتا نعوذ باللہ من ذالک کہ میرے نبی نے کہا اٹھو پیٹو، اٹھو گلے پاڑو، اٹھو سینے چاک کرو، اٹھو اپنے آپ کو چھریاں مارو اور اتنا ظلم کرو کہ چھوٹا بچہ 3 یا 4 سال کا اس کے سر پر چھریاں مار کر اس کی فوٹو لگاؤ۔ بھائیوں کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا ظلم کر رہے ہیں؟ تو بھائیوں مسئلہ ان لوگوں کا ہے کہ جو محرم کو نعوذ باللہ حرام کا مہینہ یا نحوست والا مہینہ بتاتے ہیں، ہم محرم کو عزت والا مہینہ کہتے ہیں، ہم محرم کو مقدس مہینہ کہتے ہیں، ہم محرم کو تحریم والا مہینہ کہتے ہیں، ہم محرم کو متبرک مہینہ کہتے ہیں۔ تو بھائیوں متبرک مہینے میں نکاح کرنا بھی متبرک ہوتا ہے، متبرک مہینے میں نکاح کرنا بھی اجر والا ہوتا ہے۔ اور بھائیوں نعوذ باللہ من ذالک، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، سنیوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، شیعوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ 8 محرم کو سیدنا حسین کے بیٹے قاسم، سیدنا حسن کے بیٹے قاسم، انہوں نے اپنے چچا سیدنا حسین کو کہا کہ مجھے لڑنے کے لیے جانے دیں مخالف فوجوں کے ساتھ میدان کربلا میں۔ سیدنا حسین نے روکنا چاہا، وہ رو پڑے، سیدنا حسین نے ان کی عمر پوچھی، انہوں نے عمر 17 سال بتائی، عمر 17 سال بتائی۔ ہماری تاریخی کتابوں میں اختلاف ہے سیدنا حسین کی بیٹی کی فاطمہ یا سکینہ یا زینب، بیٹی کی فاطمہ یا سکینہ یا زینب۔ سیدنا حسین نے میدان کربلا میں 8 محرم کو اپنے بھتیجے قاسم سے پوچھا تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ سیدنا حسین نے ایک بکسہ منگایا جس میں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی عمامہ پڑا ہوا تھا، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی چیزیں پڑی ہوئی تھی، سیدنا حسین نے وہ عمامہ اپنے بھتیجے کو پہنایا، سبز رنگ کے کپڑے تھے جیسے دولہے کو پہنائے جاتے ہیں، سبز رنگ کے کپڑے اپنے بھتیجے قاسم کو پہنایا اور عین میدان کربلا میں 8 محرم کو اپنی بیٹی کا نکاح اپنے بھتیجے کے ساتھ کیا۔ بھائی شریعت یہ بتاتی ہے کہ اگر بچی جوان ہو جائے، بچہ جوان ہو، انہیں بے محرمی سے بچانے کے لیے ذرا بھی موقع ملے، سیدنا حسین کو پتا تھا یہ شہادت صاحب میں نظر آ رہی تھی، تب بھی آپ نے اپنے نانا کی سنت زندہ کی، میدان کربلا میں نکاح کر کے بتایا زندگی کا 1 منٹ بھی رہتا ہو تب بھی میرے نانا کی سنت زندہ کرنی ہے۔ اور بھائیو ہم کیا کہتے ہیں کہ نکاح میرے حسین کے نانا کی سنت محرم میں نہیں کرنا۔ بھائیو مسئلہ ہم لوگوں کے لیے ہے جو نعوذ باللہ اس مہینہ کو منحوس یا نحوست والا مانتے ہیں، ہم تو اس مہینہ کو متبرک مانتے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ اور دوسری بات میں نے پہلے آپ کو بتا دیا تھا، پچھلے جمعہ کو ہم نے بہت کھل کر بتا دیا تھا کہ اہل بیت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ان کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ صحابہ کی اہل بیت، کوئی بات یاد رکھیں، اہل بیت تب بنیں گے جب صحابی ہوں گے، جب تک صحابیت کے تو گلے میں نہیں ڈالیں گے اہل بیت بھی نہیں بن سکتے بھائیو، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے بتایا تھا صحابہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ان کے بغیر ہم آگے پیچھے ہو ہی نہیں سکتے، ان کے بغیر ہم کہیں جا ہی نہیں سکتے۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ حادثہ کربلا کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا متفقہ مسلک کیا ہے، میں نے کھل کر بتایا تھا، ہم نے اس میں کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھی تھی۔ ہم
ان لوگوں میں سے نہیں جو حق بیان نہیں کرے. بھائیو اگر کسی مہینے میں نکاح کرنا جائز نہ ہوتا تو 12 ربیع الاول یا ربیع الاول کے مہینے میں نکاح کرنا جائز نہ ہوتا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں دنیا سے گئے نا. اس سے زیادہ عام طور پہ مہینہ ہو سکتا ہے. رمضان میں نکاح کرنا زیادہ پاپر کرتا ہے اور رمضان میں نکاح ہم کرتے بھی الحمدللہ. بھائیو 21 رمضان کو سیدنا علی کی شہادت ہوئی تھی. اور بھائیو یہ میرا بھی عقیدہ ہے, اس پر ہم سارے متفق ہیں. اس پر ہم سارے متفق ہیں, شیعہ بھی سنی بھی. میرے نبی سے زیادہ اس کائنات میں اور کوئی مقدس نہیں ہے. میرے نبی سے زیادہ اس کائنات میں اور کوئی عزتوں کے لائق نہیں ہے. اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ میرے نبی کا ہے بھائیو, اور اس پر بھی متفق ہے. نبیوں کے بعد ابو بکر, عمر, عثمان کے بعد سب سے بڑا مرتبہ علی کا ہے. ابو بکر, عمر, عثمان کے بعد بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ علی کا ہے. حسین میرے ایمان کا حصہ, میرے سر کا تاج. اپنی ساری عظمتوں کے باوجود حسین علی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. حسین علی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. اور علی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری اور ہمسری نہیں کر سکتے. یہ بات یاد رکھیں, یہ بات پکی ٹھکی بات ہے. تو سیدنا علی کا نکاح ہوا 21 محرم کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ. اب بتائیں ایسے خوبصورت جوڑی اور گروہ کی سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا, اس سے خوبصورت اور کوئی جوڑی تھی بھائیو. اگر محرم میں ان کا نکاح ہو کر بابرکت ہو سکتا ہے تو ہمارا نکاح بھی بابرکت ہو سکتا ہے. جب سیدہ فاطمہ کو رخصت کرنے لگے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ میں دعا کی, اللہم بارک فیہما وبارک علیہما وبارک فی شبیہما. یا اللہ ان دونوں کے استقامت میں برکت عطا فرمائیں, انہیں برکت اور خیر والی بہادر اولاد عطا فرمائیں. اچھا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت دعا دی تھی. اور ایک جگہ یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا, بارک اللہ فیکما بارک اللہ علیکما جمع بینکما بالخیر. بارک اللہ فیکما بارک اللہ, ابھی بھی اس نکاح, کبھی جو نکاح سے بابرکت کہتے ہیں, بارک اللہ فیکما. اور اس نکاح کے بدلے میں جو آپ انہیں اولاد دیں گے, یا اللہ آپ کو سے بھی بابرکت بنا دیں. وجمع بینکما بالخیر, اے اللہ یہ میاں بیوی ہیں, انہیں آپ خیر کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جمع فرما دیں. اولاد کو جب بھی رخصت کریں ان الفاظ میں دعا دینی ہے. اولاد کو جب بھی رخصت کریں ان الفاظ میں دعا دینی ہے. انشاءاللہ باذن اللہ کل آگے جا کر ہم نکاح کے سلسلہ میں یہ جہیز کا مسئلہ بیان کریں گے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ولیمہ صحابہ کرام نے مل کر کیا. اب دیکھیں نا کتنی محبت تھی. ہمارا یہ ہوتا ہے نا, ہم دوستیاں لے کر جاتے ہیں تعلق بتانے کے لیے. تو بھائیو ہمارا یہ دولہا ہے, اس کے ساتھ ہماری دوستی ہے, یہ ہمارا دوست ہے, اس لیے ہم نے خوشی منائی ہے. ولیمے کے انتظام میں دولہے کے دوست آگے بڑھ بڑھ کر ہوتے ہیں. کبھی کھانا پکا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں, کبھی مال کے انتظامات کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں, ایک جیسے کپڑے پہن کر دولہے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, مہمانوں کو ریسیو کر رہے ہوتے ہیں. یہ ساری باتیں کس بات کی علامت ہوتی ہیں؟ ہمیں دولہے کے ساتھ محبت ہے, ہمارا دولہے کے ساتھ اچھا تعلق ہے, ہم دولہے کے دوست ہیں. یہ ساری اس بات کی علامت ہوتی ہیں. نہیں, میرے بھائیوں کی شادی ہوئی ہیں, ہماری شادی ہوئی تھی, ہمارے دوست کے آگے بڑھ کر سب سے آگے تھے. بارات پہنچ جانی ہو, دولہے کے دوست آگے. بارات کے لیے گاڑیاں بک کرانی ہو, دولہے کے دوست آگے. کوئی بھی کام کرنا ہو, دولہے کے دوست آگے.
نکاح میں دولہے کے دوست ساتھ بیٹھتے ہیں، نکاح میں دولہے کے دوست ساتھ بیٹھتے ہیں، بارات میں دولہے کے دوست ساتھ ہوتے ہیں، ولیمہ کے وقت دولہے کے دوست ساتھ ہوتے ہیں. یہ بات ہے نہیں بھائی؟ ایسے میرے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے. اب یہ بات سمجھیں، جن کے ساتھ دوستی ہوتی ہے وہی نکاح کا بندوبست کرتے ہیں، جن کے ساتھ دوستی ہوتی ہے، جن سے دل راضی ہوتا ہے، وہی ولیمے کا بندوبست کرتے ہیں. یہ بات ہے نا جی؟ اور نہ ہمارے یہاں تو ولیموں میں لوگ کہتے ہیں بھائی میرا دل نہیں لگتا، ویسے ناراض. جن کے ساتھ ناراضگی ہوتی ہے نہ وہ نکاح میں آتے ہیں، جن کے ساتھ ناراضگی ہو نہ وہ بارات میں آتے ہیں. آپ کے ساتھ روز ایسے گزرتا ہے جی، بچوں کی نکاح ہوتے ہیں، بچوں کی نکاح ہوتے ہیں، برادری میں نکاح ہوتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا. ناراضگی ہو تو ہم نکاح میں نہیں بیٹھتے، ناراضگی ہو ہم بارات کے ساتھ نہیں جاتے، ناراضگی ہو ہم ولیمہ میں نہیں جاتے. اور جب دوستی ہو پھر سارے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. نکاح ہو، بارات ہو، ولیمہ ہو، دولہا کا جن کے ساتھ دل ملتا ہے، دولہے کا جن کے ساتھ دل ملتا ہے، دولہے کا دل جن سے راضی ہوتا ہے، دولہا جنہیں اپنا سمجھتا ہے، دولہے جنہیں اپنا اپا سمجھتا ہے، دولہا جنہیں دوست سمجھتا ہے. پتہ نہیں ابھی دروازے پہلے شہبازہ بھی بٹھاتے ہوتے تھے، ابھی بٹھاتے نہیں آتے. اور پھر ہم فخر کرتے ہیں فلاں ہمارے دوست صالح ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا، فلاں میرا دوست صالح ہے، فلاں میری شادی کا دوست ہے. یہ رشتہ داریوں کی طرح ہم اس رشتے کو نبھاتے ہیں، رشتہ داریوں کی طرح ہم اس رشتے کو نبھاتے ہیں کہ فلاں میرا شہبازہ ہے، فلاں میری شادی کا دوست ہے. ایسا ہی ہوتا ہے یعنی. اب یہ بات سمجھیں، اب میں آپ کو پتہ کدھر لے کر جانا چاہتا ہوں. سیدنا علی کا نکاح ہوا، مہر کے لیے سیدنا علی نے زرہ بیچی، 400 درہم کی زرہ عثمان نے لی، پیسے بھی دے دیے اور زرہ بھی واپس کر دی. بھائیو دوستی تھی تب بھی زرہ واپس کی نا، دوستی تھی تب بھی پیسے دیے نا. سیدنا علی کا نکاح ہوا، مہر کی رقم کس نے دی؟ عثمان نے دی. سیدنا علی کا نکاح ہوا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہ ابو بکر اور عمر کو بنایا. بھائیو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. ہم تو ان لوگوں کو بھی دعوت دیتے جن کے دل میں یہ بات ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ ابو بکر، عمر، عثمان کی علی کے ساتھ نعوذ باللہ دشمنی کی. ہم کہتے ہیں بھائیو تیرا اور میرا نکاح ہوتا ہے، میرے بچوں کا نکاح ہوتا ہے، میرے بھائیوں کا نکاح ہوتا ہے، جو آگے بڑھ چڑھ کر آئے ہم کہتے ہیں یہ سب سے بہترین دوست ہے، یہ سب سے اچھا دوست ہے، اس کی میرے بچوں کے ساتھ دوستی اتنی ہے، اس نے دوستی نبھا کر رکھ لی، اس نے لاج نبھا کر رکھ لی. اور بھائیو عثمان علی کا مہر دے دو اس کی دشمنی ہے. ابو بکر عمر نکاح کے گواہ بنے تو ان کی دشمنی آپس میں. بھائیو کون سے دنیا میں جینے کیا باتیں کر رہے ہیں. سیدنا علی نکاح ہوا، مہر کے لیے زرہ بیچنا چاہیے، عثمان نے رقم دی. سیدنا علی سیدہ فاطمہ کا نکاح ہوا، نکاح کے گواہ بنے ابو بکر اور عمر. دشمنوں کو نکاح کا گواہ بناتے ہیں. کیا عجیب باتیں کرتی ہیں. اب رخصتی ہو گئی، ولیمہ کی بات آئی، ولیمہ کی بات آئی. سیدنا علی کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، صحابہ کرام اتنی علی کی عزت کرتے تھے کہ ہمارے نبی کے داماد ہیں. مدینہ والوں کے سردار سعد بن عبادہ، سعد بن عبادہ مدینہ والوں کے سردار، میرے نبی کے صحابی، میرے نبی کے صحابی. صحابہ کرام اور علی کی دوستیاں دیکھیں. صحابہ کرام میرے نبی کے خاندان کی عزت کتنی کرتے تھے. ہم کہتے ہیں نا سادات کی عزت کریں، ہم کہتے ہیں نا کہ جو اہل بیت ہے ان کی عزت کریں. یہ ہم نے صحابہ کرام سے سیکھا بھائیو. اہل بیت کی عزت کرنا ہم نے کسی ذاکر سے نہیں سیکھا، اہل
اہل بیت کی عزت کرنا ہم نے کسی غیر سے نہیں سیکھا، اہل بیت کی عزت کرنا ہم نے صحابہ کرام سے سیکھا۔ عثمان نے عزت کی، مہر کی رقم دی، ابو بکر عمر نے عزت کی، اہل بیت کے نکاح کے گواہ ہوئے، ولیمہ کی باری آتی ہے۔ سعد بن عبادہ گھر سے پلا بڑا دمبا لے کر آ جاتے ہیں، بھیڑ لے کر آ جاتے ہیں، دمبا لے کر آ جاتے ہیں۔ علی کا نکاح نبی کی بیٹی کے ساتھ ہوا، ولیمہ کس نے کیا؟ صحابہ کرام نے کیا بھائیو۔ اچھا، صحابہ کرام نے مکئی کا آٹا جمع کیا، مکئی کا آٹا جمع کیا، اس کے اندر زیتون کا تیل ڈالا، زیتون کے تیل میں ڈال کر اسے گوندا، اس کی روٹیاں بنائیں۔ سعد بن عبادہ نے دمبا ذبح کیا، ولیمے کی دعوت کی، ولیمے کی دعوت کی۔ بھائیو صحابہ کرام نے ہمیں بتایا کہ ہم اہل بیت کی عزت کرتے ہیں، اس لیے اہل بیت ہمارے اوپر اعتماد کرتے ہیں، ہم اہل بیت کے ساتھ دیتے ہیں، اس لیے اہل بیت ہمیں ایمان والا اور عزت والا سمجھتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام نے ہمیں بتایا۔ بھائیو یہ بات سمجھ لیں، ایک تو یہ کہ سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ کا نکاح 21 محرم کو ہوا۔ محرم میں نکاح کرنا ہی بابرکت ہے۔ کیوں بولا کہ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی سے زیادہ بابرکت نکاح کوئی نہیں تھا۔ یہ نکاح محرم میں ہوا، محرم میں نکاح کرنا بابرکت۔ سیدنا علی کے لیے مہر کی رقم عثمان نے مہیا کی، اس لیے یہ ثابت ہوتا ہے صحابہ کرام کے رشتے اہل بیت کے ساتھ اتنے مضبوط تھے، ان رشتوں میں کوئی دراڑ نہیں ڈال سکتا۔ اور سیدنا علی کے نکاح کے گواہ ابو بکر اور عمر بنے، یہ ثابت کرتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر کو علی اپنا سمجھتے تھے اور وہ علی کو اپنا سمجھتے تھے، اس لیے دوستیاں بنی، نکاحوں میں گواہیاں ہوئیں، اس لیے تعلق بنے، نکاحوں میں گواہ بنایا تاکہ آئندہ کوئی نہ کہے کہ ان کے نعوذ باللہ آپس میں تعلقات صحیح نہ تھے۔ اور پھر انصار نے دوستی کا حق ادا کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضا، آپ کے ولیمہ کی باری آئی تو سعد بن عبادہ نے دمبا ذبح کیا اور صحابہ کرام نے مکئی کا آٹا جمع کیا، اس کی روٹیاں بنائیں، مکئی کا آٹا جمع کر کے روٹیاں بنائیں اور دعوت ولیمہ کی۔ اچھا یہاں سے ایک اور بات میں آپ کو ایک اور طرف لے کر جانا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں نکاح میں جو رکاوٹیں ہیں نا، ان میں رکاوٹ یہ ہے کہ بچہ کی نوکری نہیں کرتا، بچہ کی کما نہیں رہا، ابھی نوکری نہیں لگا، ابھی کما نہیں رہا، حالات ٹھیک نہیں ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ بچیوں کے بارے میں یہ سوچا جاتا ہے کسی حد تک انسان کی فطرت کی حد تک ٹھیک ہے، غریب ہے، غریب ہے، لڑکا بہت اچھا ہے، دیندار ہے، نیک ہے، لیکن غریب ہے، ہم اپنی بیٹی دے دیں گے تو ہماری بیٹی کیسے کھائے گی، ہماری بیٹی مشکل حالات میں کیسے گزارا کرے گی، کمائی کم ہے، غربت ہے، تنگدستی ہے، اگر ہم نے بیٹی دے دی تو گزارا مشکل ہوگا۔ بھائیو میں آپ کو ایک اور طرف لے کر جانا چاہتا ہوں، آپ ذرا سمجھیں، میرے نبی کی بیٹی، اس کائنات کی مقدس ترین عورت، اس کائنات کی مقدس ترین بیٹی، میری نبی کی بیٹی فاطمہ، میرے نبی کی سب سے لاڈلی بیٹی فاطمہ کا یہ مقام کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت کی عورتوں کی سردار، جنت کی عورتوں کی سردار۔ بھائیو میری اور آپ کی بیٹی جتنی مرضی کی اچھی ہو، فاطمہ کے قدموں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ بھائیو میری اور آپ کی بیٹی ساری اچھائیوں کے باوجود فاطمہ کے قدموں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ بھائیو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ہم اپنی بیٹیوں کی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں، ہم اپنے بیٹوں کی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں، نکاح میں تاخیر کر کے، نکاح کو دیر سے کر کے بچیوں کی زندگی بھی تباہ ہو جاتی ہے، بچوں کی زندگی بھی گزر جاتی ہے، عمریں گزر جاتی ہیں، پھر وہ برائی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ نکاح کو حاجی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ، سب سے بڑی دیوار ہے۔
سیدنا علی کا جب نکاح ہوا نا پتہ کیا تھا؟ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کے گھر میں کئی دن فاقے ہوتے تھے، کئی دن فاقے ہوتے تھے بھائیوں۔ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے گھر بہت دنوں سے فاقہ تھا، علی کے گھر بھائیوں بہت دنوں سے فاقہ تھا، اور علی کی بیوی فاطمہ ہے، علی کے گھر بہت دنوں سے فاقہ، فاطمہ نے بھی کچھ نہیں کھایا، علی نے بھی کچھ نہیں کھایا بھائیوں۔ علی کہتے ہیں میں گھر سے نکلا، مجھے ایک سونے کا سکہ ملا، گھر سے نکلا مجھے ایک سونے کا سکہ ملا، دینار ملا، میں نے اپنے غلام کو دیا، غلام آٹا لے کر آ گیا، غلام آٹا لے کر آ گیا۔ اللہ اکبر۔ بھائیوں میں آپ کو کیا بتایا، ہم نے پیسہ معیار بنا لیا ہے، ہم نے پیسہ معیار بنا لیا ہے کہ لڑکے کی اس میں نکاح نہیں ہو رہا کہ ابھی نوکری نہیں لگا، ابھی باپ کے ساتھ دکان پر جانا شروع نہیں ہوا، ابھی مناسب کمائی کا بندوبست نہیں ہے، بچیاں بوڑھی ہو جاتی بھائیوں، لڑکے زنا کی طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ نکاح کی راہ میں ہم نے رکاوٹ ڈال دی ہے۔ زنا کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ نکاح ہے، ہم نکاح کو جتنا عام کریں گے، نکاح کو جتنا آسان کریں گے، معاشرے میں سے گندگی ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ معاف کرے، اللہ کبھی نہ کرے، اللہ کبھی نہ کرے بچیاں گھروں سے نکل کر پسند کے نکاح کرتے ہیں، ہم رکاوٹیں ڈالتے ہیں، ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اسسٹنٹ کمشنر آئے گا، کوئی بینک مینیجر آئے گا، کوئی کیا کہتے ہیں گزٹڈ آفیسر آئے گا۔ بھائی یہ ظلم ہم کر رہے ہیں، سمجھے اس بات کو، یہ ظلم ہم کر رہے ہیں۔ دینداری دیکھیں، میں جو چپ کراؤں وہ بات نہیں کریں، دینداری دیکھیں، مناسب رشتہ دیکھیں، فوراً نکاح کرتے ہیں۔ نکاح کی برکت سے، نکاح کی وجہ سے اللہ روزی دیں گے، نکاح کی وجہ سے اللہ رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ نے یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ نے فقیر و غنی کر دوں گا نکاح کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ بھائیوں میں آپ کو ہمارے جو معاشرتی پہلے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، سیدہ فاطمہ سیدنا علی کے گھر کھانے کو کچھ نہیں، فاقے، اللہ اکبر۔ بھائیو آسمان کی حیران ہو کہ نبی کی لاڈلی بیٹی کے گھر کھانے کو کچھ نہیں ہے، نبی کے داماد کے گھر کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ بھائیو سونے کا سکہ ملا، آٹا منگوایا، سیدہ فاطمہ فاقوں کی وجہ سے اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ آٹا گھونٹتے ہوئے گر گئی، آٹا گھونٹتے ہوئے طاقت نہیں تھی، چکرا کر گر گئی۔ بھائیو فاقے کے گھر میں، فاقے کے گھر میں بھائیو کھانا تیار ہوا، اللہ اکبر۔ اب اہل بیت کا اور صحابہ کرام کا وہ دیکھیں نا ایمان کتنا تھا، ایمان ان کی ویسے بھی خاصیت ہے۔ اصحاب کہف 309 سال غار میں سوئے رہے، اٹھے، اپنے ایک دوست کو پیسے دیے، فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، پیسے دیے، کہا پیسے لو بازار جاؤ، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، حلال کھانا لانا ہے، پاک کھانا لانا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، أَزْكَىٰ طَعَامًا، پاک کھانا لانا ہے، حلال کھانا لانا ہے۔ ایمان والوں کے لیے اللہ نے راہ متعین کر دی، جب بھی کھانا حلال نہیں کھانا، جب بھی کھانا 309 سال کچھ نہیں کھایا، 309 سال ظاہری اسباب میں کچھ نہیں کھایا۔ اٹھے، سب سے پہلے کس کی فکر کی؟ ہم نے کھانا ہے تو حلال کھانا ہے۔ بھائیو میرے اوپر تو 10,000 چڑھا ہوا ہونا، میں حلال حرام نہیں دیکھتا کہ قرضہ چڑھا ہوا ہے،
جدھر سے مرضی آ جائے پیسے ہونے چاہیے بھائیو۔ سیدنا علی کو سکہ ملا، ہاتھ آٹا لایا، سیدہ فاطمہ اتنی کمزور، آٹا گوندتے ہوئے گر گئی، مشکل سے آٹا گوندا، روٹی پکائی، کہا ٹھہر جاؤ پہلے مسئلہ پوچھیں گے، ٹھہر جاؤ پہلے مسئلہ پوچھیں گے کہ یہ حلال بھی ہے یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا یا رسول اللہ ایسے سکہ ملا تھا، ایسے سکہ ملا تھا، ایسے سکہ ملا تھا، آٹا گوندا، روٹی بنائی، کئی دن سے کچھ نہیں کھایا۔ فاطمہ اتنی کمزور، آٹا گوندتے ہوئے چکر آئے، گر گئی، کئی دن سے کچھ نہیں کھایا۔ یا رسول اللہ کھا لیں، جائز ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کلوا فإنه رزق رزقكم اللہ، کھاؤ یہ اللہ نے رزق تمہارے لیے بھیجا ہے، کھاؤ یہ اللہ نے رزق تمہارے لیے بھیجا ہے۔ بھائیو، علی ہمارے ایمان کا حصہ، اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ، جو اہل بیت کا نام لینے والے ہیں ان کی خدمت میں عرض کرتے کہ چرس بیچنا چھوڑ دیں، ان کو بتا دے حلال کا بندوبست کرے اپنے لیے۔ جو یا علی کا نعرہ لگانے والے ہیں، جو ہر دربار پر لکھتے ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہر گلی میں نظر آ رہے ہیں، ان کو جا کر سمجھا دو بھائیو علی کے گھر فاقہ ہوتا تھا، علی حلال کھانے والے تھے، فاطمہ کے گھر فاقہ ہوتا تھا، فاطمہ حلال کھاتی تھی۔ یہ نہیں کہ علی کے نام کی آڑ لے کر تم ان کا نام بدنام کرو، چرس بیچنا شروع کر دو، علی کے نام کی آڑ لے کر نذرانے حرام کے لینا شروع کر دو، فاطمہ کی نعوذ باللہ نام کی آڑ لے کر غیر محرم عورتوں سے ملنا شروع کر دو۔ ابھی دو ہفتے پہلے ہوٹل سے ایک پکڑا گیا ظالم کا بچہ، ایک ظالم کا بچہ پکڑا گیا۔ میری بہن، آپ کی بہن، میری بیٹی، آپ کی بیٹی بیمار ہوئی، گھروں نے کہا علی کا ملنگ ہے، علی کا ملنگ ہے، اس کے بعد لے کر جاتے، ظالم کہنے لگا تمیز اوپر کرو، میں نے یہاں تعلیم لکھنا ہے۔ بھائیو علی غیرت سکھاتے ہیں، اہل بیت کی عورتیں، فرشتے بھی جن کا نام ادب سے لیتے تھے، ان کا نام لینے والا ایسا کر سکتا ہے بھائیو؟ بھائیو سے یہ ثابت ہوتا ہے انہوں نے اہل بیت کے نام پر دکانداری بچائی ہوئی ہے۔ بھائیو علی کا نام لینے والا ہو نماز نہ پڑھے، حسین کا نام لینے والا ہو نماز میں پڑھی، کیسے ہو سکتا ہے بھائیو؟ حسین نے تو ساری سجدے میں کٹایا ہے، علی کا نام لینے والا ہو چرس بیچے، علی کا نام لینے والا ہو کہ یہ بری کی بیٹھک ہے، چرس کے لیے اڈے بنانے شروع کر دے، فاطمہ کا نام لینے والا ہو غیر محرم عورتوں کو زنجیریں ڈال کر بیٹھکوں میں باندھ دے کہ مجھے بری سرکار خواب میں آئے تھے، انہوں نے کہا اس عورت کو زنجیر کے ساتھ باندھ دو۔ بھائیو کہاں مر گئی ہے ہماری غیرت، کہاں مر گیا ہے ہمارا ایمان، کہاں چلا گیا ہمارے اندر سے صحابہ کرام کا جذبہ؟ ہمارے بڑے تو ایسے تھے، ہندو نے سندھ میں عورت کے ساتھ بدتمیزی کی، محمد بن قاسم عرب سے دوڑتا ہوا آ گیا تھا بھائیو۔ عموریہ میں، روم میں، ایک یہودی نے ایک مسلمان عورت کے دوپٹے پر جان بوجھ کر پاؤں رکھا، عبایا پر جان بوجھ کر پاؤں رکھا، عورت چلنے لگی، دوپٹہ ساتھ سے اتر گیا، سمجھ رہے نہیں سازش؟ بڑی عبا پہنی ہوئی تھی، سارا جسم ڈھکا ہوا تھا۔ عموریہ روم میں، عموریہ روم میں، معتصم باللہ بغداد میں، کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ، معتصم باللہ بغداد میں بیٹھا ہوا، عموریہ روم میں یہودی نے مسلمان عورت بازار میں آئی، اس کے دوپٹے پر پاؤں رکھ دیا، اس کی عبایا پر پاؤں رکھ دیا، چلنے لگی، سر سے دوپٹہ اتر گیا، بے پردہ ہو گئی۔
اس نے اس یہودی کو کہا تم نے ایسے کیوں کیا؟ یہودی نے مسلمان نور کی عورت پر دھپڑ مار دیا اور کہا میں نے اچھا کیا ہے، معتصم باللہ کو جا کر کہو کہ مجھ سے بدلہ لے، اتنی ہمت ہے تو۔ معتصم باللہ کئی ہزار کلومیٹر دور بیٹھا ہوا، عورت نے اسے کہا واہ معتصمہ، واہ معتصمہ، معتصم تو ہمارا بادشاہ ہے تو ہماری عزت کے رکھوالا ہے، معتصم آ کر میری عزت کی حفاظت کر۔ یہودی نے مجھے دھپڑ مارا ہے۔ اب یہودی نے پتہ ہے ہنس کر کیا کہا؟ معتصم تو ابلک گھوڑے پر بیٹھ کر، ابلک عربی گھوڑا ہوتا ہے چھوٹا سا گھوڑا، یہ سمجھو زمانے کی مرسیڈیز تھی۔ انہوں نے کہا معتصم ابلک گھوڑے پر بیٹھ کر آئے تب یہاں پہنچے گا۔ معتصم کو جاسوس سے جا کر بتا دیا ایسے مسلمان کی عورت کو دھپڑ مارا یہودی نے، اور عورت کی آواز معتصمہ، معتصم ہماری مدد کے لیے آؤ، معتصم باللہ ہماری مدد کے لیے آؤ۔ تو یہودی نے اسے کہا ہنس کر معتصم کو کہو ابلک گھوڑوں پر آئے تب یہاں پہنچے گا۔ انہوں نے کہا میری بہن نے مجھے پکارا، بھائیوں کہا عموریہ کہا بغداد، کہا میری بہن نے مجھے پکارا۔ اور پھر یہودی نے آگے سے کیا کہا کہ معتصم کو کہو ابلک گھوڑے پر بیٹھ کر آئے۔ معتصم نے کہا خزانہ کھول دو، سارے عرب میں سے ابلک گھوڑے خرید لو، اور قسم اٹھا لی معتصم اس وقت تک سر میں تیل نہیں ڈالے گا، سر نہیں دھوتا جب تک اپنی بہن کا بدلہ نہ لے لے۔ معتصم نے فوج تیار کی، عموریہ کے جا کر محاصرہ کر لیا، ایک مہینہ تک پورے شہر کا محاصرہ کیے ہوئے۔ اب یہودی حیران کہ مسلمانوں کو کیا پڑی، ہمارا تو شاید کوئی جگہ بھی نہیں تھا، ہمارے ساتھ پر کیوں آ کر بیٹھ گئے۔ یہودی بڑی بے جگری سے لڑے، عموریہ والے بے جگری سے لڑے، مسلمانوں نے شہر فتح کر لیا۔ بھائیو مسلمان بہنوں کی عزت کے رکھوالے ہوتے ہیں، مسلمان کالج کے باہر کھڑے ہو کر سیٹیاں بجانے والا نہیں ہوتا، مسلمان نعوذ باللہ علی کے نام پر بہنوں کے کپڑے اترانے والا نہیں ہوتا، مسلمان حسین کے نام پر چرس پینے والا نہیں ہوتا، مسلمان حسین کے نام پر نعوذ باللہ من ذالک بری کا ملنگ بن کر عورتوں کی عزتیں لوٹنے والا نہیں ہوتا۔ مسلمان تو معتصم باللہ کی طرح ہوتا ہے۔ ابلک گھوڑوں کا لشکر لے کر گیا، شہر فتح کیا، اعلان کرایا، اس بہن کو بولو کہ معتصم آ گیا ہے، اس بہن کو بولو معتصم آ گیا ہے، اس بہن کو بولو یہودی کو بلا کر لاؤ، یہ سب نے تجھے دھپڑ مارتا میری بہن، تو یہاں کھڑے ہو کر اس کے منہ پر دھپڑ ڈال، مار تو معتصم کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ بھائی مسلمان تو یہ شان ہے، مسلمان تو کافروں کی عزتوں کا رکھوالا ہوتا ہے، عیسائی عورتوں کی بھی عزتوں کا رکھوالا ہوتا ہے۔ بھائیو صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی، نام سنا ہے نا سب نے؟ بچوں کے نام صلاح الدین رکھا کرے تھے۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی فلسطین کے میدان میں راڈرک سب سے بڑا بادشاہ تھا، ساری عیسائیوں کا سب سے بڑا بادشاہ، ساری دنیا کی عیسائی فلسطین کے میدان میں کھڑے ہو گئے، جنگ لگی ہوئی، لڑائی لگی ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی، صلاح الدین ایوبی کو پتہ چلا کہ راڈرک کی ایک ہی بیٹی ہے، آج رات اس نے اس کی شادی کرنی ہے، آج رات اس نے بیٹی کی شادی کی۔ دشمن ایک مہینے سے لڑ رہے، عیسائی مسلمانوں کے خون کے پیاسے۔ بھائیوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مسلمان تو کافروں کی بھی عزتوں کے رکھوالے ہوتے ہیں، جدائے کے دم درود کے نام پر، جدائے کے پیری مریدی کے نام پر عورتوں کی عزتیں لوٹے۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی، پتہ چلا راڈرک کی بیٹی کی شادی ہے، لشکر کو کہا آج رات کو کوئی بھی جنگی کارروائی نہیں کرنی۔ بھائی مسلمان تو دشمنوں کی بیٹوں کی عزت کے ساتھ رخصت کرتے ہیں،
بیوی کو ساتھ لیا، گھوڑے پر صلاح الدین ایوبی بیٹھے، کپڑوں کے جوڑے لیے، اینڈ جب رخصتی ہو رہی تھی، ایک بادشاہ جو 1 مہینے سے لڑ رہا تھا، مسلمانوں کے خون کا پیاسا، اس کی بیٹی کی رخصتی، کہا آج رات کو کسی نے حملہ نہیں کرنا، کوئی جنگی کارروائی نہیں کرنی، بے شک میرا دشمن ہے، بے شک مسلمانوں کا دشمن ہے، بے شک ہماری لڑائی لگی، لیکن بیٹیوں کی عزت سب کی ساتھ کی ہوتی ہے بھائیوں۔ صلاح الدین ایوبی کے تحفہ دیا، ساری دنیا کی عیسائی بادشاہ، سارے عیسائی کمانڈر بھی حیران۔ بھائیو، مسلمان ماں کی عزتوں کا رکھوالا ہوتا ہے، مسلمان بہنوں کی عزتوں کا رکھوالا ہوتا ہے، مسلمان دوسروں کی بھی بہنوں کی عزت کا خیال رکھتا ہے، مسلمان دوسروں کی بھی ماں کا عزت خیال رکھتا ہے، مسلمان یہودی عورت کی بھی عزت کا خیال رکھے گا، مسلمان عیسائی عورت کی بھی عزت کا خیال رکھے گا، مسلمان ہندو عورت کی بھی عزت کا خیال رکھے گا۔ بھائی یہ مسلمان کی شان ہے، یہ کوئی مسلمانیت نہیں ہے، یہ کوئی اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں ہے کہ تعویذوں کے نام پر، ولی کی بیٹھکوں کے نام پر، آستانوں کے نام پر عورتوں کی عزت تار کی جائے، عورتوں کی عزت اچھالی جائے۔ بھائی یہ معاشرتی ناصور ہے، آپ اور میں اس سے خلاف اٹھیں گے تب یہ بات ہوگا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں بھائیو، بات ہماری یہ چل رہی تھی، ہم بیٹیاں اس لیے نہیں دیتے کہ فلاں بندہ غریب ہے، سیدنا علی کے گھر کئی دن کا کھانا نہیں، سیدنا علی کے مالی حالات کمزور، میرے نبی نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی علی کے نکاح میں دے دی۔ ایک واقعہ کو دوسرا واقعہ سنیں، سیدہ فاطمہ چکی پیسا کرتی تھی، سیدنا علی مدینہ کے باغوں میں جاتے کھجور کی گٹھلیاں جمع کرتے، سیدنا علی چکی میں وہ پیستی تھی تاکہ گھر کے گھوڑوں کی خوراک ہو جائے، گھر میں جو جانور رکھے ان کی خوراک ہو جائے۔ چکی پیس کر ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے بھائیوں۔ ہم بھائی بیٹیوں کی عمر گزار دیتے ہیں نا، بیٹیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں، پسند کا لڑکا نہیں آیا، لڑکا آیا لیکن تنخواہ 25,000 ہے، ہم نے تو لاکھ کی تنخواہ اور اسے دینی ہے بیٹی۔ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار، چکی پیس کر چھالے پڑ گئے، غلام آئے، علی نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، کوئی غلام۔ فاطمہ گئی، اللہ اکبر، پانی کی مچھ دیکھیے نا آپ نے، چمڑے کا بھر کے یہاں یہ جو سینہ ہوتا نا یہاں نیل پڑ گئے تھے۔ جنت کی عورتوں کی سردار، گھر میں کھانے کو 3 دن کچھ نہیں پائی ہو۔ میرے نبی نے کہا فاطمہ میں تجھے اس سے بھی بہتر دے دوں، آپ سے بھی بہتر دے دوں بھائی۔ میرے جیسا کوئی ہوتا ہے کہتا وہ ظالم بندہ مجھے کھانے کو کچھ نہیں دیتا، لڑائی ڈال دیتا، بچی کو گھر میں بٹھا دیتا نا، وہ علی جی نے کھانے کو نہیں دے رہا کم سے کم۔ بھائیو سیکھے، اہل بیت سے سیکھے گھر کیسے بسائے جاتے ہیں۔ فاطمہ چکی پیستی ہیں، ہاتھ میں چھالے پڑے ہوئے، فاطمہ پانی خود بھرتی ہیں، سینے پر مشق کے نشان پڑے ہوئے، اپنے بابا کے پاس گئی، یا رسول اللہ گھر میں کام کرنے والا کوئی نہیں ہے، غلام دے دیں۔ کہا اس سے اچھا دے دوں، اس سے اچھا دے دوں۔ کہا بیٹی رات کو سوتے ہوئے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ فاطمہ یہ لے کر آگے بھائی کو، فاطمہ نے غلام نہیں لیا، فاطمہ تسبیحات لے کر آگے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے جو مزدور تھکا آ رہا ہو، سخت کام کر رہا ہو، رات کو تھکن زیادہ ہو جاتی ہو، وہ رات کو سونے سے پہلے انگلی پر گنے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر۔ واقعہ کا لکھا ہوا ہے 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر سو جایا کرے، مظلوم کے سارے دن کی تھکن اللہ تعالیٰ اتار دیں گے۔ میرے نبی کی بیٹی تھکی ہوئی آئی، میرے نبی نے کیا وظیفہ بنایا؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ،
33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرے، انہیں تسبیحات فاطمہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں تسبیحات؟ بھائیو ہم بھی اپنی بچوں کو یہ سکھائیں گے تب گھر آباد ہوں گے۔ جب ہم بچوں کو یہ سکھائیں گے نا کہ سس نے ایک بات کہی تو آگے اس نے 2 باتیں کہنی ہیں۔ جب ہم بچوں کو یہ سکھائیں گے کہ سس کے سامنے جھکنا نہیں ہے تو گھر آباد نہیں ہوں گے بھائیو۔ جب ہم بچوں کو یہ سکھائیں گے کہ ننان ایک بات کرے اس کو جوتے کی نوک پر رکھ لینا ہے بھائیوں، پہ گھر آباد نہیں ہوں گے۔ نعوذ باللہ، جا کر دیکھ لیں طلاقوں کو کتنے کیس لگے ہوئے ہیں۔ جب ہم بچیوں کو سکھائیں گے غربت ہو بیٹی تب بھی تیرا وہ گھر، فاقہ ہو تب بھی تیرا وہ گھر، سختی ہو تب بھی تیرا وہ گھر، رات کو کھانے کو نہ ملے تب بھی تیرا وہ گھر، دن کو کھانے کو نہ ملے تب بھی تیرا وہ گھر، گھر میں جانور ہو تب بھی سنبھالنے ہیں، گھر میں کام والی نہیں یہ کام خود کرنے ہیں، اور بیٹی نماز نہیں چھوڑنی، بیٹی خامن کی عزت کرنی۔ بیٹی ہم نے تجھے ٹھولی میں بھیجا تھا، اللہ تیری زندگی اتنی اچھی